مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ آیت 41 سے لے کر 49 تک سورہ احزاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع أذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ ایک افغانی پیدل آیا افغانستان سے دلی، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں امامت کرتے تھے، ان سے تفسیر پڑھنے کے لیے، اور ایک کو پڑھایا ہوا۔ اتنا قیمتی علم اللہ اتنی آسانی سے دے رہا ہے تو قدر کر لو۔ تمہارے مدرسے کے پڑوس میں دھیان سے سنو۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی بہت سی یاد، اذکروا اللہ ذکرن کثیرا۔ اللہ کی یاد کیسے کرو؟ بولو، یاد کرو اللہ کی بہت سی یاد، یعنی اللہ کو بہت یاد کرو اور پاکی بولتے رہو اس کی صبح اور شام۔ وہ پاک ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے، یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے، سیدھا بٹھا اس ایک دم ایسا اٹینشن، وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے۔ یصلی کا مطلب بولو، رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے، تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے اجالے میں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے تم کو، بولو، اندھیروں سے اجالے میں، وکان بالمؤمنین رحیما، اور ہے ایمان والوں پر مہربان اللہ تعالی۔ تحیتہم، دعا ان کی جس دن اس سے ملیں گے، سلام ہے۔ تحیتہم کا مطلب کیا؟ بولو، اوپر یہ لمبا دیکھو، نیچے منڈی کر کے بیٹھو، تیرے کو بول رہا ہوں، ایزان کے پیچھے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف مت دو کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کا ٹائم جائے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو، اصل مضمون چھوڑ دیں، ایک دم چوکنا۔ سب سے بڑی خوبی ہے یہ اسلام ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حدیث ہے۔ اے اللہ کے رسول، کون سا اسلام اچھا ہے؟ سن لو، مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی بات سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اور اگر مسلمان کو آپ سے تکلیف ہے تو پھر آپ مسلمان نہیں ہیں، یہ حدیث ہے۔ تو سیکھو، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہوگا۔ تحیتہم کا مطلب کیا ہے؟ ابھی بولا تھا میں نے، دعا۔ تحیتہم کا مطلب دعا، ان کی، مسلمانوں کی دعا، ان کی جس دن اس سے ملیں گے، اللہ سے جس دن ملیں گے اس دن دعا کیا ہوگی ان کی؟ سلام، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ ان کی دعا ہوگی۔ سلام دعا ہے، سلام کیا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور تیار رکھا ہے ان کے واسطے ثواب عزت کا، اجرن کریما،
ثواب عزت کا مسلمانوں کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ تیار رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا، شاہدن، ہاں بولو، بتانے والا، اور مبشرن، خوشخبری سنانے والا، ونذیرن، اور ڈرانے والا بنا کر، وداعین، اور بلانے والا اللہ کی طرف، الی اللہ، باذنہ، اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور آپ کو منور کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ چراغ سے سراج ہونا ہے، معرب ہے، فارسی تھا یہ، سراجا منیرا اے چراغا منیرا۔ تو ہر زبان میں کوئی دوسری زبان کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، تو یہ صفات ہے آپ کی کہ آپ کو ہم نے کیسا بھیجا؟ بتانے والا، شاہدن، اور پھر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ کی طرف اس کی اجازت سے بلانے والا، اور لوگوں کو منور کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اور خوشخبری سنا دیجیے، وبشر المؤمنین، کیا خوشخبری سنا رہے ہیں؟ بأن لهم فضلا کبیرا، ایمان والوں کو خوشخبری سنائیے کہ ان کے لیے ہے اللہ کی طرف سے بڑی بزرگی، بڑی عزت۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کہا مت مانیے منکروں کا، کافروں کی بات نہ مانیے، اور والمنافقین، اور دغابازوں کا کہا نہ مانیے۔ منافقین دغاباز، منافقین دغا دیتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اندر کیا بھرا ہے؟ کفر۔ تو دغا دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، دغاباز ہے منافق۔ اور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پورا قرآن کا نچوڑ ہے یہ، وَدَعْ أَذَاهُمْ، کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ اے محمد چھوڑ دے ان کا ستانا۔ دع أَذَاهُمْ کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں یہ کافر، یہ منافقین جو آپ کو ستاتے ہیں، کیا کر دے؟ چھوڑ دے ان کا ستانا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کیجئے اللہ پر، اور اللہ تعالی بہترین کارساز ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، اور چھوڑ دے ان کا ستانا۔ مسلمان فوراً آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر ایس ایم ایس کرتا ہے، اور پھر واٹس ایپ کرتا ہے، پھر مضمون چھاپتا ہے، پھر نفرتی بیان کا جواب سخت بیانوں سے دیتا ہے، اور پھر حادثوں کا خود بھی شکار ہو جاتا ہے، اور امت کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اپنا یہ طریقہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ترکی بترکی جواب دو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، نفرت کا جواب، ورنہ جواب دینا کون سا مشکل۔ اچھا وہ تکلیف کو کیا دیتے ہیں معلوم؟ زبانوں سے، ایسا کر ڈالیں گے، ویسا کر ڈالیں گے، آنا ہوگا نہیں تو جانا ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اور حلالہ ایسا ہے، اور ماتا ویسی ہے، اور کیا اس کا نام، باپ ویسا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے، نفرتی بیانات۔ تو پھر یہ ہمارا جوان، ہمارے علماء یہ تل ملاتے ہیں، کیونکہ جواب علم ان کے پاس ہے، علماء کے پاس۔ میرا ایک شعر ہے، جب فساد ہوا تھا ہمارے کاغذی پورا میں، وہ سونڈ والے پر ایک نے جا کر شکیل نے پاخانہ پھینک دیا تھا، تو اس وقت فساد ہو گیا تھا۔ تو اس وقت میں نے ایک شعر کہا، خاک پہ بیٹھے ہیں، تاروں پہ نظر رکھتے ہیں، خاک پہ بیٹھے ہیں، تاروں پہ نظر رکھتے ہیں، بول سکتے ہیں زباں بند مگر رکھتے ہیں۔ بولنا کمال نہیں ہے، ہاں ان کا کمال دیکھو کہ سب چمٹے لے کے کارستانی کر گزرتے ہیں، لیکن کبھی بھی میڈیا میں آ کے بھڑکیلے بیان نہیں دیتے ہیں۔ اور ہمارے او ہو زبان میں کوئی ان کی پکڑ نہیں کر سکتا، ایسی سٹکتی ہے زبان کہ ایسا کر ڈالیں گے، اسی میں پکڑے جاتے ہیں بیچارے۔ پھر امت بھی پریشان، وہ بھی پریشان۔ اس لیے یاد رکھو، دع اذاہم، اور چھوڑ دیجئے محمد ان کا ستانا۔ ان کا ستانا صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ کیا ہے؟ تم اتنا بھی برداشت نہ کرو تو پھر کاہے کا امتحان دیا تم نے مسلمانوں؟ اتنا تو برداشت کرو، نبیوں نے برداشت کیا ہے۔
ان کے جہاں زور دینا چاہیے وہاں زور نہیں دیا، صرف زبان میں زور دیا ہے اللہ نے. سمجھ میں آئی کوئی بات؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، زور کہیں اور ہوتا ہے لیکن وہاں زور نہیں دیا. اور تمام نبیوں اور رسولوں کو اور دینداروں کو ہمیشہ کائے سے ڈرایا انہوں نے؟ منہ کے بھپکاروں سے. تو اللہ فرماتا ہے دع اذاہم، اتنا تو برداشت کرو. کیا کرو؟ تم بھی یاد رکھو سب کہ کبھی بھی نفرتی بیان کا جواب سخت بیانوں سے نہیں دیا جائے گا. برداشت، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھ کر اللہ سے کہنا اور ذرا برداشت کرنا. پھر اللہ آئے گا بیچ میں، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ٹک پائے گا؟ تو بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ آپ ان کے ستانے کو چھوڑ دو. اتنا تو برداشت کرنا پڑے تاکہ اللہ کچے پکے کو پہچان لے. کچوں کی مدد نہیں کرتا اللہ. گزشتہ آیات میں اللہ کے رسول اللہ کی تعظیم تکریم، آپ کو تکلیف دینے کے بارے میں، اس سے بچنے کے بارے میں مضامین آئے تھے. زید زینب رضی اللہ عنہما کا قصہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بیان فرمایا. آگے بھی آپ کی صفات ہیں. یہ بڑی نعمت ہے سب مسلمانوں کے لیے، دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے. ان کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ آیتیں ذکر کی. اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں، اور اس کے بکثرت کرنے کا حکم ہے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اس آیت میں اللہ نے فرمایا. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر ذکر اللہ کے سوا کوئی ایسی عبادت عائد نہیں کی جس کی کوئی خاص حد مقرر نہ ہو. صرف ایک اللہ کا ذکر ایسا ہے جس کی کوئی حد مقرر نہیں. ذکرن کثیرا، کیسا ذکر کرو؟ اللہ کی یاد کیسی کرو؟ بہت سی یاد کرو. باقی نماز کہ اس کی تو لمٹ ہے، 5 وقت نماز پڑھو، پھر ہر نماز میں اتنی رکعت پڑھو. سمجھ میں آیا؟ روزے ماہ رمضان کے رکھو. کوئی 31واں روزہ رکھے تو قبول نہیں، 30 ہی رکھو، 29 یا 30. ہاں، حج بھی خاص مقام پر خاص اعمال مقررہ کرنے کا نام ہے. طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، وقوف عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، طواف زیارت ہے، طواف وداع ہے، 7 چکر ہے، ملتزم ہے، زمزم کا پانی پینا ہے وغیرہ. چند اعمال ہے وہ بھی خاص ہے. زکوٰۃ بھی سال میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتی ہے، اور وہ بھی حساب ہے اس کا. 1 لاکھ پر 2500 روپیہ، 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ روپیہ. سمجھ میں آیا؟ تو سب کی لمٹ ہے اور ٹائمنگ بھی ہے. مگر ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ کا ذکر کہ نہ اس کی کوئی حد اور تعداد متعین ہے، نہ کوئی خاص وقت اور زمانہ مقرر ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص ہیئت کہ کھڑے ہو کر ذکر کرو یا بیٹھ کر کرو. نہ اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، نہ باوضو ہونا ضروری ہے. ہر وقت ہر حال میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم ہے. سفر میں ہو یا حضر میں، تندرستی میں ہو یا بیماری میں، خشکی میں ہو یا دریا میں، رات میں ہو یا دن میں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، لیٹے لیٹے کرو. یہی ایک عبادت ہے. اس لیے قیامت کے دن جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو سب سے زیادہ پچھتاوا، جنتی پہنچ گیا جنت میں پھر بھی پچھتاوا ایک ہی چیز پر ہوگا، کاش کہ میں اللہ کا ذکر زیادہ کرتا تو ترقی درجات نصیب ہوتی. درجات کی ترقی جنت میں اپر، وہ مجھے نصیب ہوگا تو اس پر پچھتاوا ہوگا. اس لیے خوب ذکر کرتے رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. سمجھ میں آیا یا نہیں ہے؟ تو بے حد و بے حساب ان لمٹ جو عبادت ہے وہ صرف کون سی ہے بولو؟ اللہ کا ذکر. اس لیے خوب کرے. اس لیے اس کے ترک میں انسان کا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا. ذکر کیوں نہیں کیا؟ عذر کیوں نہیں؟ تو نے ذکر کیوں نہیں کیا کہ اللہ ایسا تھا ویسا تھا؟ کوئی عذر سنا نہیں جائے گا. صرف اس کے عقل اور حواس ہی نہ رہے
بے ہوش ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی عذر نہیں سنا جائے. میں بے ہوش تھا، سمجھ میں آیا؟ ہوش ہی نہیں تھا تو کیا ذکر کر، یہی ایک عذر چلے گا، باقی کچھ نہیں چلے. اس کے علاوہ دوسری عبادات میں بیماری مجبوری کے حالات میں انسان کو معذور قرار دیا جاتا ہے. بیٹھ کے کیوں نماز پڑھا؟ کہ نہیں سر چکرا رہا تھا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تھا، چلو چل جائے. سمجھ میں آیا؟ تیمم سے کیوں نماز پڑھا؟ کہ نہیں وضو کے لیے پانی نہیں تھا، چل جائے. اس لیے امام احمد سے بہت بہترین روایت ہے، حدیث ہے، یہ حدیث سننے جیسی ہے. تو دیکھو یہ حدیث سننے جیسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلا دوں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے اور تمہارے درجات کو بلند، کیا کیا مل رہا ہے دیکھو، اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والی ہے اور تمہارے لیے سونے چاندی کے صدقہ اور خیرات کرنے سے بہتر ہے. کلو 2 کلو 10 کلو 1 ٹن 2 ٹن سونا چاندی تقسیم کر رہا ہے، اس سے بھی بہتر ہے. اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور تمہاری گردن کٹ جائے، خون بہے، شہید ہو جاؤ، توپ اڑاؤ، توپ سے اڑائے جاؤ، اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، اس سے بھی بہتر. اور تمہارے دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو، تم ان کی گردنیں مارو، وہ تمہاری گردنیں مارے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی عبادت ہے، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی عبادت ہے، کون سا عمل ہے، بتائیے ہم کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ عز و جل، یعنی اللہ تعالی کی یاد. یہ جتنے اعمال ہے، جہاد ہے وغیرہ ہے، شہادت ہے، اور اسی طریقے پر کیا بتا درجات بلند کرنا اور سونا چاندی خیرات کرنا. کون کرے گا سونا چاندی خیرات؟ لیکن سب عمل پیچھے اللہ کا ذکر کرنے والا سب سے آگے. کتنی بڑی روایت. اس لیے اللہ کا ذکر خوب کیا کرو. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ، سنو یہ بھی سننے کی چیز ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سنی ہے جس کو میں کبھی نہیں چھوڑتا. وہ یہ ہے، اللہم اجعلنی اعظم شکرک واتبع نصیحتک واکثر ذکرک واحفظ وصیتک. ابن کثیر، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر بہت کروں، تیری نصیحت کا تابع رہوں، تیرا ذکر کثرت سے کروں، تیری وصیت کو محفوظ رکھوں. ایک مرتبہ سنا ہوگا، زندگی بھر کا معمول بنا لی. ایسے بنو. ہاں، ایک ہی مرتبہ نصیب ہوتا ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی حمد اس کی دعا کی کہ ذکر اللہ کی کثرت کی مجھے توفیق دے. کون بول رہا ہے؟ اللہ کے رسول بول رہا ہے، اے اللہ مجھے زیادہ ذکر کی توفیق. ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اسلام کے اعمال فرائض واجبات بہت ہے، لیکن کوئی پتے کی بات بتا دیں مجھے، ایسی مختصر جامع بات بتلا دیں میں اس کو مضبوطی سے اختیار کر لوں. آپ نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ. مسند احمد، یعنی تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. کیا جاتا ہے؟ بعض عورتیں مردوں سے آگے ہوتی ہیں اللہ کے ذکر. جب دیکھو سفر میں، حضر میں، کہیں بھی گھر میں، تو ہونٹ ہلتے رہتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرو. ہم تو دین کی بات کریں گے نا، ورنہ یہ شوگر کی بیماری کا علاج ہے. کیا کہا؟ اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ. اللہ سن لو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب، دل مطمئن ہوتے ہیں. شوگر کس کا نام ہے؟ بے اطمینانی کا نام ہے. ٹینشن 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 ٹینشن. بس شوگر کی ماں جو ہے وہ ٹینشن ہے، اور ٹینشن دور ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. بات سمجھے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، ٹینشن دور، ٹینشن دور، شوگر کنٹرول. لیکن ہم اس کے لیے نہیں کریں گے. ہمارا مقصد تو دین ہے، ورنہ لوگ یہی دیکھتے دنیا کا کیا فائدہ، دنیا کا کیا فائدہ. ایک حدیث میں آیا، اذکر اللہ تعالی حتی یقولوا مجنون. ابن کثیر اور مسند کی روایت ہے. ذکر کتنا کرو؟ سنو سنو، ذکر کتنا کرو؟ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ دیکھنے والے تمہیں دیوانہ کہنے لگے. پاگل ہے کیا بولے؟ یہاں ذکر دو قسم کا ہے. ذکر عام ہے،
ایک تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ یہ ذکر ہے، اور ایک ذکر یہ ہے بھائی اپنے اللہ کو یاد کرو، بھائی اللہ سے جڑو، بھائی اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اپنے اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، وہ دعوت و تبلیغ کے بیانوں کے ذریعے ہو، خصوصی ملاقاتوں کے ذریعے ہو، یا انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے ہو، یا مولانا کریں یا کوئی مسلم کسی جماعت سے جڑے بغیر کرے، بس اللہ کی یاد دلاتا رہے اور اللہ سے امت کو جوڑتا رہے، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایسوں کو اکثر پاگل کہا گیا۔ کون آئے؟ وہ تبلیغ، اللہ کی پولیس آ گئی، کیا بولتے تھے پہلے؟ اللہ کی پولیس آ گئی، پکڑ کے لے جائے گی، سمجھ میں آیا؟ اور کیا بولتے تھے؟ آگے ہاں بس ان کو تو کچھ سدھرتا نہیں، یا تو زمین کے نیچے کی بولیں گے قبر وغیرہ کی، یا آسمان کے اوپر کی، یعنی پاگل لوگ ہیں۔ ہم شانے، تجارت، بیوپار، کیلے، فروٹ، راشن، سونا چاندی، روپیہ، ہم شانے، اور یہ دیوانے۔ اور اقبال کہہ گئے کہ ہے وہی اپنے زمانے کا امام برحق، ہے وہی اپنے زمانے کا۔ یہ تو امام صاحب 5 نماز والے ہی، سمجھ میں آیا؟ کوئی سیاست میں لے جانے والا ہے، لیکن اصل امام جو تم کو لے کے چلتا ہے وہ کون ہے؟ جس کے پیچھے جانے میں کامیابی ہے، وہی اپنے زمانے کا امام برحق، حق والا امام، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ حاضر اور موجود کی طرف لپکتا ہے۔ دین کیوں نہیں سیکھتا ہے؟ اس میں ابھی یہاں تو کچھ نہیں، آخرت میں ملے گا۔ دنیا کی اتنا سیکھتا ہے، لاکھ لاکھ روپیہ، 1 کروڑ روپیہ MBBS کیوں کرتا ہے؟ اس کے لیے اتنی کوشش کیوں کرتا ہے؟ نقد ہے، یہ ڈگری سے اتنے پیسے ملیں گے، وہ ڈگری سے اتنے پیسے ملیں گے، سمجھ میں آیا؟ ابھی MBBS سیکھتے ہو خالی 1-2 لاشیں کاٹو، بعد میں امت کو، زندوں کو کاٹو۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ طبیعت کس طرف چلتی ہے؟ حاضر اور موجود کی طرف۔ اور آخرت کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ غائب، بولو ہاں۔ اور اللہ بھی دکھتا نہیں ہے، اس لیے غیر اللہ سے جڑتے ہیں ہم۔ تو ایسے میں انبیاء اور رسولوں کو اللہ بھیجتا ہے کہ یہ دنیا پرست ہو گئے، حاضر پرست ہو گئے، موجود پرست ہو گئے، ان کو مال سے اعمال کی طرف لاؤ، دنیا سے آخرت کی طرف لاؤ، سمجھ میں آیا؟ اور ان کو آخرت والا بناؤ، اعمال کی طرف لاؤ، پھر وہ محنت کرتے ہیں، پھر اس طرف آتے ہیں تو وہ امام برحق ہوتے ہیں، جسے اقبال نے کہا ہے وہی حاضر، ہے وہی اپنے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ کیا دنیا کے پیچھے لگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جا رہے تھے تو ایک شخص مرمت کر رہے تھے اپنے گھر کی، تو حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے گھر کی مرمت کر رہا ہوں۔ فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ یہ ہے حاضر و موجود سے بیزار کرنا۔ کرو، ضرورت کے مکان بناؤ، ضرورت کی روٹی کماؤ، بھیک نہیں مانگنا ہے، اسباب نہیں چھوڑنا ہے، لیکن اس کو زندگی کا مشغلہ نہیں بنانا ہے۔ تبلیغ میں ابتدا میں ایک بہت اچھی مثال دیا کرتے تھے، بھائی ہم کو اپنے بال بچے، اپنا کاروبار، دنیا، اسباب، دکان چھوڑنا نہیں ہے، یہ کرتے ہوئے ہم کو جو ہے دین کا کام کرنا، آخرت بنانا ہے۔ لیکن مثال سے یوں سمجھو کہ اللہ رسول کی، دین کی، آخرت کی محبت دل میں رہے اور یہ دنیا باہر باہر رہے، تب تو ہم کامیاب۔ اور اگر اللہ رسول کی محبت کی جگہ دنیا، بیوی، بال بچوں کی محبت ہمارے دل میں آ گئی، اور اب نہ نماز کے لیے فرصت ہے، نہ جماعت کی پابندی ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ حرام سے بچنا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ بیڑا غرق ہے۔ پھر مثال دیتے تھے اس کی اور کہتے تھے کشتی پانی ہی میں چلے گی، پانی سے باہر نہیں چلے گی، خشکی میں تھوڑی چلے گی، لیکن کشتی پانی میں چلے گی، یہ صحیح اپنی جگہ، پانی سے اتنی محبت ہو جائے کہ وہ پانی کے اندر، کشتی کے اندر پانی لے لیا جائے تو اب کشتی چلے گی نہیں، ڈوب جائے گی۔ کتنی پیاری مثال ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو نا ہاں۔ تو یہ ہے کہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کیا کرو؟ کثرت سے کرو۔ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے بولو؟ یہ مجلس ان کے لیے حسرت ہوگی، اے کاش کہ ہم ذکر کرتے،
اس لیے ہماری دعوت و تبلیغ کی مجلسوں میں آخر میں ایک دعا پڑھائی جاتی ہے، چاہے وہ دین کی مجلس ہو یا نہ ہو، ہر مجلس کے بعد ایک دعا پڑھو. کیا بولو؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، تاکہ اس کی بھرپائی ہو جائے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ صبح شام اللہ. ہاں تو کہنے لگے کہ ذکر کیسے کرنا چاہیے کہ لوگ تم کو کیا کہے؟ پاگل ہے. ایسے ذکر کرو کہ لوگ کہے تم کو. تو میں نے اس کو دو طریقے سے بتایا، ایک سبحان اللہ الحمدللہ کثرت سے پڑھنا، جب دیکھو تب. اس کو بھی پاگل بولیں گے لوگ لیکن کم بولیں گے. لیکن جو دین کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی توحید وغیرہ بتانے کے لیے اللہ کا ذکر کثرت، صبح دیکھا تو وہ اللہ کو سمجھا رہا تھا، شام کو دیکھا تو اللہ کو سمجھا رہا تھا، خصوصی ملاقات میں اللہ کو سمجھا رہا تھا، بیٹی سے بات کیا تو اللہ کو سمجھا رہا، بیوی سے بات کیا تو اللہ کو سمجھا رہا. ان کے قریب بھی نہ کوئی ہو. کیوں؟ یہ اللہ کی پولیس سے پکڑ کے لے جائیں گے. مولانا یونس صاحب بولتے تھے بھاگ کے کدھر جائیں گے؟ بھاگ کے کدھر جائیں گے؟ آخر ان کے پاس آنا ہے، اس لیے مان لو اور چلو اللہ کے راستے. پھر بولتے تھے ایک چور تھا، چوری کیا، ایک نے ایک سے قرضہ لیا، اور قرضہ لینے کے بعد دے رہا نہیں تھا اس کو واپس، وہ سیدھا گیا قبرستان میں بیٹھا. اس کو بولے یہاں جائے گا؟ جائیں گا کدھر؟ ادھر ہی جائے گا. ادھر آئے گا کوئی بھی ہو، لاسٹ میں کیا جائے گا؟ ہاں یہاں وصول کروں گا، چھوڑوں گا نہیں. تو مجنون بولنے لگے. سمجھ میں آیا؟ اتنا اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے. مقصد زندگی اللہ کو سمجھانا. سمجھ میں آیا؟ اور دین دنیا کمانا اور بیوی بال بچے کے ثانوی درجے میں، بہانے کے طور پر. کیسے؟ بہانے کے طور پر. اور مقصد اللہ کا ذکر. ہم نے کیا کیا؟ الٹا کیا کہ ہم نے مقصد زندگی بنا دیا دنیا کمانے کو. مقصد زندگی کیا بنایا ہم نے؟ ہاں دنیا 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 دنیا. حتیٰ کہ جنہوں نے دین کے راستے سے اپنی پہچان بنائی وہاں بھی یہی ہو گیا کہ اب ملاقاتیں ہیں لیکن دنیا پہلے، اپنی ضرورت پہلے ہیں، قرض پہلے ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں کبھی کبھی اللہ کا ذکر بھی ہے. ارے سمجھے گے نہیں؟ تو ایسے مجنون کی طرح اللہ کا ذکر کرو، ہر جگہ اللہ کی یاد. پھر اللہ کہہ رہے ہیں صبح شام اللہ کا ذکر کرو. ان اوقات میں ذکر اللہ کی تاکید بھی زیادہ ہے، برکت بھی ہے صبح اور شام، ورنہ ذکر اللہ کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص نہیں. پھر اللہ فرماتے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تم پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمت بھیجتے ہیں. آیت مذکورہ میں لفظ صلاۃ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کیا گیا. دیکھو هو الذی یصلی علیکم، اللہ صلاۃ بھیجتا ہے تم پر اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں. ہو گیا؟ ہاں. اور ہم بھی ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی اپنے رسول کے لیے کیا کہ اللہم صلی علی اور نصلی علیکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہم بھی صلاۃ بھیجتے ہیں نا. تو تین سلام ہوئے، تین صلاۃ ہوئے. ایک اللہ بندوں پر بھیجے، نبی پر بھیجے، اور ایک فرشتے بھیجے مومنوں پر. سمجھ میں آیا؟ اور مومن آپس میں صلاۃ کا لفظ استعمال کرے، تینوں کے معنی الگ ہے. جب اللہ کا صلاۃ بولیں گے، بھیجیں گے، تو اس سے مراد رحمت ہے، اللہ رحمت نازل کرتا ہے. فرشتے اگر بھیجیں گے تو اس سے مراد کیا ہے؟ مغفرت ہے، کہ وہ ہم مسلمانوں کے لیے اے اللہ مغفرت فرما دے، یہ بولیں گے. اور آپس میں اگر ایک دوسرے کی طرف سے ہم صلاۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ دعا ہے. کیا بولو؟ تین ہوا. لفظ صلاۃ ان تینوں معنی کے لیے شامل ہے جو عموم مشترک جائز قرار دیتے ہیں. ان کے نزدیک یہ لفظ معنی میں مشترک ہے اور تینوں مراد ہے. تحیتہم یوم یلقونہ، سلام جب یہ جنت میں ملیں گے اللہ تعالیٰ سے تو اس دن کیا دعا ہوگی؟ کیا سلام کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہوگا وہاں پر. ہاں ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں بولو؟ کیا فرماتے ہیں؟ جب کسی مومن کی روح قبض کرنے کے لیے موت کا فرشتہ آتا ہے
تو اس کو یہ پیام پہنچاتا ہے کہ تیرے رب نے تجھے سلام کہا ہے۔ مومن کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتہ کیا کہتا ہے؟ تیرے رب نے تجھے سلام کہا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ مسلمان جب بھی آپس میں ملے تو ان کا آپس کا تحیہ اور دعا کیا ہونی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات سمجھے؟ چھوٹا بڑے کو کرے، بڑا چھوٹے کو کرے، عورت مرد کو کرے اپنے گھر کے اندر، یا مرد عورت کو کرے، مسلمانوں کا آپس میں ملنے والا پہلا جو جملہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ السلام علیکم۔ دوسرے کوئی الفاظ نہیں، بہت چل رہے ہیں دوسرے، لیکن ہم وہ نہیں بولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب خاص صفات بیان کر رہے ہیں۔ اس میں پہلے کیا بتایا؟ بولو، 5 صفات کا ذکر فرمایا: شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر۔ شاہد سے مراد یہ آپ قیامت کے روز امت کے لیے شہادت دیں گے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، آپ گواہ رہیں گے۔ ایک طویل حدیث میں جس کے بعض جملے: قیامت کے روز نوح علیہ السلام پیش ہوں گے تو ان سے سوال کیا جائے۔ کون؟ نوح۔ کون بولو؟ ہاں، نوح آدم ثانی بھی ہے۔ ان سے سوال ہوگا، آپ نے ہمارا پیغام اپنی امت کو 950 سال پہنچایا، لیکن جھوٹی امت بولے کہ نہیں پہنچایا۔ آپ نے ہمارا پیغام امت کو پہنچایا دیا تھا، عرض کریں گے پہنچایا تھا۔ پھر ان کی امت پیش ہوگی، وہ کہے گی، انکار کرے گی، نہیں، ہم کو کوئی پیغام نوح نے نہیں پہنچایا، سمجھے؟ وہ انکار کرے گی۔ اس وقت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، آپ نے جو پیغام پہنچایا اس پر آپ کا کوئی شاہد ہے، کوئی گواہ ہے؟ تو وہ عرض کریں گے، محمد اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ آئے کب ہے؟ بعد میں آئے کب ہے؟ ہاں، لیکن محمد اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ وہ گواہی میں امت محمدیہ کو پیش کرے گی، یہ امت ان کے حق میں گواہی دے گی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح نے پیغام پہنچایا تھا، اے اللہ تیرا۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہاں پر جرح ہوگی عدالت کی طرح کہ یہ معاملہ ہمارے معاملے میں کیسے گواہی دے سکتے؟ یہ تو اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے امت محمدیہ والے، ہزاروں سال بعد آئے ہیں، یہ ہمارے زمانے سے بہت طویل زمانے کے بعد پیدا ہوئے۔ اس کا جواب امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا، 2 جواب۔ وہ یہ جواب دیں گے، بے شک ہم اس وقت موجود نہیں تھے، مگر ہم نے اس کی خبر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، جس پر ہمارا ایمان و اعتقاد ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کے اس قول کی تصدیق کے لیے شہادت لی جائے گی، اے محمد آپ نے ان کو بتایا تھا کہ نوح نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا تھا؟ حضور فرمائیں گے ہاں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اور ایمان بالغیب معتبر ہے، دیکھا ایمان اور سنا ایمان معتبر نہیں ہے۔ وہ تو فرعون نے بھی کہا تھا میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا، تو اللہ نے کہا آلان وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین۔ اب یہ پانی کے اندر ڈوبتے ہوئے غرغرے کے عالم میں ایمان قبول کر رہا ہے، جہاں نہ ایمان قبول نہ کفر قبول۔ اس کو کہتے ہیں ایمان کہ ہمارا نبی سچا ہے، ہمارے نبی کے منہ سے نکلا وہ جھوٹ ہو نہیں سکتا، دیکھا ہوا ہمارا غلط ہو سکتا ہے کہ نوح کو دیکھتے اور پھر گواہی دیتے تو یہ غلط ہو سکتا تھا، لیکن محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا اور ہم نے یقین کر لیا، یہ کبھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ارے سمجھے گے نہیں؟ تو اس طرح آپ کیا بنے؟ شاہد۔ کیا بنے؟ بتلانے والے وغیرہ۔ جی، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ہے کہ مبشر، بشارت دینے والا بنایا، آپ کتنی خوشخبریاں سناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو ڈرانے والا بھی بنایا گیا، پھر آپ کو اللہ کی طرف، دین کی طرف بلانے والا، توحید کی طرف بلانے والا بنایا گیا، اور پھر سراج بنایا گیا جس کے معنی چراغ کے، منیر کے معنی روشن کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں صفت اس میں بیان فرمائی، آپ روشن کرنے والے چراغ ہیں۔ اور بعض حضرات نے سراج منیر سے مراد قرآن لیا ہے، مگر نسق کلام سے قریب یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی حضور کی صفت ہے۔ اور یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں بھی آئی ہے۔ ادھر آئیے، بولو۔
بچوں پھر ذرا اٹینشن ہو جائے، چست. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما سے ملا. کون؟ عطا ابن یسار کہتے ہیں. میں جب یہ صحابی سے ملا تو ان سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں آئی ہے وہ مجھے بتلائیے. تو انہوں نے یہ پڑھ کے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ ترجمہ سنو اس کا. اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، یہ تورات کی عبارت ہے. اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا اور پناہ اور حفاظت امیین یعنی عرب کی. آپ میرے بندے اور رسول ہیں. میں نے آپ کا نام متوکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا رکھا ہے. نہ آپ تندخو ہیں. تندخو کا مطلب کیا ہے؟ بد اخلاق. نہ سخت مزاج ہیں، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں. آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں. اور آپ کو اللہ تعالی دنیا سے اس وقت تک نہیں واپس لائیں گے جب تک کہ آپ کے ذریعے ٹیڑھی امت کو سیدھا نہ کر دیں. وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے. آپ کے ذریعے اللہ اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھول دے گا. تو اس میں وہ 5 صفات آ گئی ہے. تورات کے اندر بھی تھی. سمجھ میں آیا؟ ایک آیت رہ گئی ہے. اے ایمان والو جب تم نکاح میں لاؤ مسلمان عورتوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح میں لاؤ مسلمان عورتوں کو پھر ان کو چھوڑ دو پہلے اس سے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ. نکاح ہو گیا لیکن میاں بیوی کو، دلہا دلہن کو ایک کمرے میں نہیں چھوڑا گیا. اور کیا بات ہوئی پتہ نہیں، وہی طلاق ہو گئی. ہوتا ہے. ارے منڈپ کے اندر ہی ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتا ہے. تو ان کو ایک کمرے میں نہیں چھوڑا گیا، اس سے پہلے ہی طلاق دے دیا. اس نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا پہلے اس سے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ. تو ان پر تم کو حق نہیں عدت میں بٹھلانا. ان پر تم کو حق نہیں عدت، ہاتھ نہیں لگا عدت نہیں. سمجھے؟ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی. ایک کمرے میں چھوڑ دینا، چاہے ملاقات نہ ہو لیکن ایسی جگہ جہاں پر کوئی تیسرا نہ ہو اس کو اس کمرے میں چھوڑ دینا دونوں کو، چاہے اس وقت اس کو MC ہو، چاہے ملاقات نہ کر سکتے ہو، تب بھی اس کو کہا جائے گا خلوت صحیحہ. صحیح تنہائی، ایک دوسرے سے استفادے کے لیے. سمجھ میں آیا؟ تو خلوت صحیحہ نہیں ہوئی. اب طلاق دے دیا تو تم کو حق نہیں ان کو عدت میں بٹھلانا. بڑھو عدت میں. رکھائی کی عدت، ہاتھ ہی نہیں لگا، موقع ہی نہیں ملا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تعتدونہا کہ گنتی پوری کراؤ. ہاں تیرے کو 3 MC پوری کرنا پڑے گا، ایسا نہیں. فمتعوہن، پھر کیا کریں؟ چھوڑ دو. فمتعوہن تو ان کو دو کچھ فائدہ. فمتعوہن تو دو ان کو، بولو، کچھ فائدہ. اور رخصت کرو بھلی طرح سے، پیار سے رخصت کرو. اور کیسے رخصت کرو؟ وسرحوہن سراحا جمیلا کا مطلب کیا ہے؟ بولو، رخصت کرو ان کو بھلی طرح سے. یہ ایک الگ حکم بتایا گیا. طلاق ہوئی نکاح کے بعد لیکن خلوت صحیحہ نہیں ہوئی. بولو کیا نہیں ہوئی؟ ہاتھ لگانا گناہ کنایا ہے اس بات سے، صحبت سے، خواہ حقیقتاً یا حکماً مراد ہو. جیسے باہم خلوت صحیحہ ہو جائے تو یہ بھی صحبت کے حکم میں ہے. اور صحبت حقیقتاً ہو یا حکماً، دونوں صورتوں میں عدت واجب ہے. اگر مہر مقرر ہو چکا ہے تو متاع نصف مہر کی ادائیگی ہے. تو یہ متاع نصف مہر کی، یہ متاع اگر مہر طے ہو گیا ہے تو پھر آدھا مہر بھی دے دو. اور سراہ جمیل یہ ہے کہ ان کو بغیر حق کے نہ روکو، اور جو متاع دینا واجب ہے وہ ادا کر دے اور دیا ہوا واپس نہ لے. زبان سے بھی کوئی سخت کلمات نہ کہے. افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے، غیروں نے اس کو اپنا رکھا ہے. عرب جماعت آئی تھی آج سے 30-35 سال پہلے. شیخ انا طلقت زوجتی وہی کانت مثل حوری جمیلۃ جدا. میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. ایک عرب نے مجھ سے کہا
حالانکہ وہ بڑی خوبصورت اور حور جیسی تھی. میں نے کہا پھر کیوں طلاق دیا؟ کہنے لگے نکاح مزاج کا مزاج سے ہوتا ہے، جسم کا جسم سے نہیں. نکاح کس کا ہوتا ہے؟ مزاج کا مزاج. مزاج ہی میل نہیں کھایا تو جسم ملا کر کیا کریں گے؟ میں نے کہا کیسے چھوڑا؟ ارے باقاعدہ تقریب کی ہم نے، جیسے شادی کی تقریب کرتے ہیں، بلایا اس کو، نوازا، عطا کرنے کی چیز عطا کی، کھانا رکھا، دوست احباب آئے اور پیار محبت کے ساتھ میں جدا ہو گئے. لیکن ہمارے یہاں دل آیا گدھی پر تو پری کیا چیز ہے، اور دل اگر پھر گیا تو پری کیا چیز ہے، پھر گدھی بنا دیتے ہیں اس کو. جھگڑے، اس سے بات نہیں کرنے کا، یہ نہیں کرنے کا، ہرجر کرنے کا. اب وہ کائے کو دینے کا اس کو؟ وہ سونا بھی نہیں دینے کا، اس کے کپڑے بھی نہیں دینے کا. دشمنی شروع. اور تمہارا قرآن کہتا ہے کہ اگر طلاق ہو گئی اور اتنی جھٹپٹ ہوئی ہے کہ خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی تو غصے مت نکالو. جو دینے کا مہر طے ہوا تھا آدھا دے دو، پھر اس کے بعد ایک اچھا خاصا جوڑا کپڑے کا دے دو اس کو. سمجھ میں آیا؟ پھر ڈانٹ ڈپٹ اور تانوں کے بغیر اس کو پیار سے رخصت کرو. اس کو زبردستی روکو مت، نہیں تو کوئی عدت میں بیٹھنا پڑے گا. ہاں یہ سب مت کرو، اس پہ عدت ہی نہیں ہے. کیوں عدت نہیں ہے؟ عدت ہوتی ہے مرد کے حق کے لیے کہ یہ جو اس عورت سے ملاقات کیا، پیٹ میں کہیں اس کا بچہ تو نہیں پل رہا ہے، وہ ثابت ہوگا 3 MC کے بعد. تو رحم مادر کو پاک کرنے کے لیے اور دوسرے کسی مرد کے لیے پاک ہو کر جانے کے لیے اور پہلے کے نسب کو داغدار نہ ہونے دینے کے لیے کہ پیٹ میں بچہ ہے، نکاح کر لیا، وہ بھی اگر اس سے ملاقات کرے گا تو کس کا بچہ ہے یہ؟ ارے سمجھ رہے ہیں؟ یہ حکمتیں ہیں. اب جب ٹچ ہی نہیں ہوا، ٹچ تو بات کی بات ہے، آپ نے کمرے میں ہی دونوں کو نہیں چھوڑا، چلو MC تھی پھر بھی ملاقات کر لی ہوگی، حرام کام کیا، لیکن آپ نے کمرہ ہی نہیں دیا ان کو الگ سے سیپریٹ، تو پھر ٹچ کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوا. اور جب ٹچ نہیں تو پھر اس کے بعد عدت نہیں. کیا نہیں ہے؟ یہ حکمتیں ہیں عدت کی. اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، مردوں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، عورتوں کو داغدار ہونے سے بچاتا ہے. پھر عورت پر ظلم ہو یہ بھی برداشت نہیں کرتا. طلاق ہوئی، ٹچ نہیں ہوا، رخصت کرو اور دے دلا کے اور کپڑوں سے آراستہ کر کے اور اسی طرح اس کا مہر دے کر بغیر ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو روانہ کرو. سمجھ میں آئے؟ یہ اس لیے بھی کہا گیا کہ امت بڑی ایڑی ہے، امت ایڑی ہے، زبردستی عدت میں بھی بٹھاتی ہے، نہیں بھی بیٹھنا پڑے گا. اور ایک سے ایک مفتی تیار ہوتا ہے. قبرستان میں دیکھو نا، بیچارہ کھینچ رہا ہے مٹی، کیسا کھینچ رہا ہے وہ جوان، اللہ کو معلوم. اب وہ کھینچ رہا ہے، ادھر سے نہیں، ٹانگ کے نیچے سے نہیں لینے کا، ذرا سائڈ سے لینے کا. ارے یہاں ایسا چلتا ہے، نہیں ہمارے بمبئی میں ایسا. تیرے بمبئی کا کام تیرے بمبئی میں کر. ایک سے مفتی پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگ پڑھتے تھے دارالعلوم دیوبند میں فتاوی نویسی، تو پرانے فتوے ہم نے فائل نکالی، اس میں لکھا تھا ہمارے فلانے گاؤں کے اندر ایک عورت مر گئی ہے تو ہم نے اس کے مرد کو مار توڑ کی عدت میں بٹھایا ہے. وہ بیٹھ رہا نہیں تھا، اس کی عدت کتنی ہے یہ بتائیے. مرد کو عدت میں بٹھاتے. جی سمجھ میں آیا؟ تو اس میں کئی احکام معلوم ہے. ایک حکم یہ معلوم ہوا جب کسی عورت سے نکاح کر لینے کے بعد خلوت صحیحہ سے پہلے کسی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جائے تو مطلقہ عورت پر کوئی عدت واجب نہیں ہے، وہ فوراً ہی دوسرا نکاح کر سکتی ہے. یہاں سے نکلی اور کسی نے کہا کہ چل میں تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں، اسی مجلس کے اندر اس نے نکاح کر دیا تو بھی کوئی روک نہیں سکتا اسے. انٹچ ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آیت مذکورہ میں ہاتھ لگانے سے مراد صحبت اور صحبت کا حقیقی یا حکمی ہونا دونوں کا ایک حکم ہے. یعنی میں نے خلاصہ کیا کہا؟ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، یہ بھی سمجھایا. پھر آگے شرافت کے ساتھ عزت کے ساتھ روانہ کرو. یہ نہیں کہ اپنے کام کیے تو گدھی کو بھی پری بناؤ، ماشاءاللہ آپ تو ایسی ہے، آپ ویسی ہے، ڈبل پیسی ہے، بھیسی ہے. اور اگر اپنا دل اتر گیا اپنے کام کی نہیں، ہٹ بیٹھو
یہ حرکتیں نہیں کرنا. شریف اپنی شرافت نہیں چھوڑتا ہے. طلاق کے وقت متاع یعنی لباس کی تفصیل. کون سا لباس دیں؟ جس کیٹیگری میں وہ جیتی ہے. بعض عورتیں کروڑ پتی ہوتی ہیں, بعض عورتیں لکھ پتی ہوتی ہیں, بعضوں کا خاندان ہزار پتی ہوتا ہے, بعض والے بیچارے رکشہ چلا کے اپنا گزارا کرتے ہیں. تو جس کیٹیگری میں ہے وہ, اس کیٹیگری کا لباس دیا جائے گا. 500 والا بھی دے سکتے ہیں, 5000 والا بھی, 5 لاکھ والا بھی دے سکتے ہیں. دیکھو رینج کیا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ اسلام میں حسن معاشرت کی بے نظیر تعلیم. یہی میں جب سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کیا کرو, ایک دوسرے کی عزت کرو. ملو تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, روکنا ہے اپنی بیوی کو 1-2 طلاق کے بعد بھی تو پیار سے روکو. یہ نہیں کہ تانے دو گے, ہاں تو ایسا کری تھی ویسا کری, ارے بھول جاؤ اس کو. اور اگر نہیں تم کو چھوڑنا ہے تو تیسری طلاق مت دو, حلالہ کی نوبت آئے گی, یہ حرام ہے. وہ 2 طلاق تیری پکی ہو جائے گی, اس کی عدت گزرتے ہی رخصت کر دینا, جانے دینا. اور تسریحً بِإِحْسَان, یا بھلے طریقے پر رخصت کر دو, جھگڑ کے, برائیاں کر کے, الزامات لگا کے. یہ شریفوں کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یاد رکھو کہ مخالف کیا ہے, کہ مخالفت کے وقت, یہ جملہ اچھی طرح سنو, مخالفت کے وقت, ہمارا تمہارا نہیں جم رہا. مخالفت کے وقت مخالف کے حقوق کی رعایت کون کرتا ہے؟ مخالفت اپنی جگہ, لیکن یہ تیرا حق ہے, یہ لے. مخالفت کے وقت میں مخالف کے حقوق کی رعایت وہی کر سکتا ہے جو اپنے نفس کے جذبات پر قابو رکھے. کیا قابو میں ہو؟ نفس کے جذبات قابو میں ہو. اسلام کی ساری تعلیمات اسی کی رعایت کرتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اپنی جگہ اختلاف, اپنی جگہ, ہم کو نہیں رہنا یہ بھی ہے, تمہارے ساتھ معاملہ نہیں کرنا یہ بھی, تم سے آئندہ نہیں ملنا ہے, تم ہمارے پاس مت آؤ, سب اپنی جگہ. لیکن ہم کوئی گری ہوئی حرکت نہیں کریں گے. کیا نہیں کریں گے؟ ہاں. اور وہ 500 روپئے 1000 روپئے وہ دینے کے تھے ہمارے, وہ کیا اب کہے گا دینے کا, اب تو نے دینا ہم کو, چل بھاگ یہاں سے. نہیں, جو دینے 5 پیسے دینے دے دو. وہ جھگڑا اپنی جگہ. تو نے میرے 5000 نہیں دیا ہے, وہ اپنی جگہ, لیکن میں تیرے 500 روپئے دینا ہے, یہ لے کے جا بابا, تاکہ میں چھوٹ جاؤں. تو پکڑا جاتا ہے, جا اللہ کے پاس پکڑا جا, معافی کسی کو نہیں.